بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. گرامی قدر حضرات، سلسلہ تعارف فتاوی رضویہ قسط نمبر 9 لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہ فتاوی رضویہ مطبوع رضا فاؤنڈیشن کی جلد 9 ہے جو 946 صفحات پر مشتمل اس فتاوی کی سب سے بڑی جلد ہے. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان محدث بریلی قدس سر العزیز کی یہ کتاب اردو زبان میں کتاب الجنائز کے حوالے سے سب سے ضخیم کتاب ہے. اس کا بنیادی مختصر تعارف تو یہ ہے کہ یہ جلد جو ہے فتاوی رضویہ قدیمہ کی جلد نمبر 4 کی ابحاث پر مشتمل ہے اور باب الجنائز سے متعلق جیسے اہم عنوان جو ہیں وہ اس میں سارے شامل ہیں. رضیہ قدیمہ کی جلد 4 کے بالکل شروع باب الجنائز سے کتاب الزکوٰۃ تک 273 سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے. اس کی عربی و فارسی عبارات کا ترجمہ شیخ الادب علامہ محمد احمد مصباحی صاحب شیخ الادب جامع اشرفیہ مبارک پوری نے فرمایا اور اہلاک الوہابیین علی توہین قبور المسلمین اہم عنوان کا مقالہ اعلیٰ حضرت کا وہی بھی اسی میں وہابیوں کی بربادی، مسلمانوں کی قبریں ان کی توہین کرنے کی بیس پر 17 عنوانات مستقل زیر بحث ہیں. اس میں احکام و احوال قرب موت، احکام و احوال بعد موت، غسل میت، کفن میت، جنازہ لے کر جانا، نماز جنازہ، امامت نماز جنازہ، نماز جنازہ کی ادائیگی، موضع نماز جنازہ، تکرار نماز جنازہ، دفن میت، جائے دفن، تعزیت وغیرہ، احکام قبور و مقابر، زیارت قبور، فاتحہ و ایصال ثواب، دعوت میت. اہم تحقیقات رضویہ پر مشتمل 13 رسائل بھی اس میں موجود ہیں. نمبر 1 الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن محررہ 1308 ہجری، قبروں میں شجرہ رکھنے اور احترامہ والا رکھنے کا بیان. المنت الممتازہ فی دعوات الجنازہ محررہ 1318 ہجری، جنازہ کی دعائیں اور قبر پر تلقین کا طریقہ. نمبر 3 بذل الجوائز علی الدعاء بعد صلاۃ الجنائز محررہ 1311 ہجری، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت اور منکرین کا رد. نمبر 4 نہی العاجز عن تکرار صلاۃ الجنائز محررہ 1315 ہجری، نماز جنازہ کی تکرار ناجائز ہونے پر. نمبر 5 الحاد الحاجب عن جنازۃ الغائب محررہ 1326 ہجری، غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں اس بارے میں. نمبر 6 وہی اہلاک الوہابیین علی توہین قبور المسلمین محررہ 1322 ہجری، احکام قبور مومنین. یہ مکہ معظمہ کے جنت المالا اور مدینہ منورہ کے جنت البقیع سمیت دنیا بھر میں وہابیوں نے جو اہل اللہ کے مزارات، اہل بیت و صحابہ اور اولیاء و علماء کے مزارات کی توہینیں کی ہیں، اس پر جو ان پر بربادی ہے اس کا بیان. نمبر 7 بریق المنار بشموع المزار 1331 ہجری کا محررہ، مزارات پر روشنی کرنے کا ثبوت. نمبر 8 جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور محررہ 1339 ہجری، اعلیٰ حضرت کے وصال سے 1 سال پہلے عورتوں کو قبر پر جانا جائز نہیں اس بارے میں. نمبر 9 الحجۃ الفائیہ لطیب التعیین والفاتحہ 1307 ہجری کا لکھا ہوا، مروجہ فاتحہ، سوم، چیلم، برسی روڈس وغیرہ کا ثبوت. نمبر 10 اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح محررہ 1321 ہجری، روحوں کا اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر آنا. نمبر 11 جلی الصوت لنہی الدعوت امام موت محررہ 1309 ہجری، میت کے گھر کھانے کا بیان. جو لوگ دیگیں چڑھا دیتے ہیں، آج کل بھی اس کی مذمت پہ بڑی تحریکیں تنظیمیں چلتی ہیں. اعلیٰ نے اس کا رد میں لکھا 12واں مقالہ حیات المواد فی بیان سماع الاموات
محررہ 1305 ہجری، مردوں کے ظاہروں کو دیکھنے اور ان کے کلام کو سننے کا مدلل بیان۔ اس پہ وہابیہ، مماتی دیوبندی، غلام خانی بڑے بکواس کرتے ہیں اور کافروں والی ایتیں مومنوں پر چشمہ کرتے ہیں۔ 13 اور آخری رسالہ الوفاق المتین بین السماء الدفین و جواب الیمین، محررہ 1316 ہجری، مسئلہ یمین سے سماع موتا کے خلاف پر استدلال کر رد۔ یہ سب سے ضخیم جلد ہے۔ ناد علی کے فضائل عاملین کے لیے تحفہ، صفحہ 831 پہ اس میں موجود ہے۔ طعام کی 3 اقسام کا بیان، کون سا صدقہ کھانا جائز ہے، کون سا نہیں، صفحہ 616۔ سورہ اخلاص کا کتنا ثواب ہے، 629 صفحے پہ موجود ہے۔ جنازہ سرکار کا طریقہ 284 صفحے پہ، سبحان اللہ۔ 40 مسلمان جس جنازہ میں شرکت کریں شفاعت کی قبولیت ہے، 294۔ اور بہت کچھ ہے اس میں۔ ناد علی ہر صفحہ 822 پہ موجود ہے۔ ایک فائدہ جلیل ہے صفحہ 453 پہ۔ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا بیان ہے صفحہ 802 پہ۔ امام علی رضا کی زیارت کا دلکش منظر صفحہ 133 پہ۔ اعلیٰ حضرت کی شان فتویٰ نویسی، اعلیٰ حضرت کا انداز گرفت صفحہ 576 پہ۔ شاہ عبدالعزیز کا اسماعیل دہلوی سے رشتہ صفحہ 527۔ اور اسی جلد میں اعلیٰ حضرت نے شاہ رفیع الدین کو مرحوم اور شاہ عبدالقادر کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھائی ہیں، اور بعض سنی ان کو وہابیوں کے پیشوا، دیوبندیوں کے پیشوا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سنی ہے۔ صفحہ 806 پہ شاہ عبدالقادر کو رحمۃ اللہ علیہ اور صفحہ 590 پہ شاہ رفیع الدین کو مرحوم لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ ایک بات میں اس میں اعلیٰ حضرت کی شان فتویٰ نویسی سنا دیتا ہوں صفحہ 499 پہ کہ اعلیٰ حضرت کس درجے کے مفتی تھے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ صفحہ 499 پہ کم 500 پہ، کہ فقیر کے یہاں علاوہ رد وہابیہ خاض لہم اللہ تعالی و دیگر مشاغل کثیرہ دینیا کے کار فتویٰ اس درجہ وافر ہے کہ 10 مفتیوں کے کام سے زائد ہے۔ شہر و دیگر بلاد و امصار جملہ اقطار ہندوستان و بنگال و پنجاب و ملیبار و برہما اور اکان و چین و غزنی و امریکہ و افریقہ، حتیٰ کہ سرکار حرمین محترمین سے استفتاء آتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں 500 سوال جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں اگر جواب میں تاخیریں ہوں یا بعض استفتاء تحریر جواب سے رہ جائیں تو کیا شکایت ہے؟ کسی نے شکایت کی تھی کہ آپ نے جواب نہیں بھیجا، اور وہ بندوں پر غیر اللہ کی پوجا کا الزام بھی لگا رہا تھا۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ ان صاحب کا استفتاء با وصف تلاش کاغذات میں نہ نکلا، ممکن ہے کہ حجوب انبار میں نہ ملا ہو، یا آیا ہی نہ ہو، یا بھیجا ہی نہ ہو۔ یہ گمان ویسے اعلیٰ حضرت نہ کرتے اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہوتے، کیوں کیا آگے بتایا کہ جس طرح اہل اللہ پر تعبد غیر کا خیال بند گیا، اس کا بھیجنا متخیل ہوا ہو۔ جس طرح یہ خیال دماغ میں اس کے سوچ گیا کہ لوگ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، تو یہ بھی خیال دماغ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے ان کو سوال بھیجے۔ بہرحال رعایت کی صورت یہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کے، دیکھیں شان فتویٰ، سبحان اللہ، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتاوی رضویہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور بالخصوص یہ 9ویں جلد تو سبحان اللہ، ہر یوں کہہ لیں کہ اردو خاں عامی مبلغ کے پاس بھی یہ ہونی چاہیے۔ کتاب الجنائز سے متعلقہ یہ جتنے مسائل ہیں، بالخصوص وہابیہ دیابنا سے یہ جو فروعی اختلافات جن کو وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے، پیس بنا کے وہ ڈرامہ کرتے ہیں۔